بہت دنوں کی بات ہے، کوئی سادھو پھرتا پھراتا ایک بڑے شہر میں آ نکلا اور ایک برگد کے درخت کے نیچے ڈیرا ڈال دیا۔ اتفاق سے یہ درخت راجا کے محل کے دروازے کے سامنے تھا۔ آلتی پالتی مار آسن لگا، آنکھیں بند کر سادھو خدا کی یاد میں مصروف ہو گیا۔ ہلنا نہ جلنا، کھانا نہ پینا، دیکھنا نہ بات کرنا، اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ راجا کی راجدھانی یعنی دارالحکومت میں اکثر سادھو بھیک مانگنے آتے تھے، ببوت بنے، بال بڑھائے، ننگ دھڑنگ، صرف کمر میں چھوٹی سی لنگوٹی، اور اگر کپڑے پہنے ہوتے تو اتنے پھٹے پرانے کہ یوں معلوم ہوتا کہ تیز ہوا سے ان کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ ان کے کپڑوں کا رنگ گیردار ہوتا تھا، لیکن ہماری کہانی کا سادھو صاف ستھرا سادھو تھا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے کھدر کا لباس پہنتا، اس کی داڑھی اور سر کے بال گھنگریالے اور سیاہ تھے، لگتا تھا ہر روز کنگھی کرتا ہے۔ اس سادھو کے آنے کی خبر دور دور تک پھیل گئی، جو بھی سنتا اس کی زیارت کرنے ضرور آتا۔ برگد کے درخت کے نیچے لوگوں کا اچھا خاصا میلہ رہنے لگا۔ لوگ اس انتظار میں رہتے کہ کب وہ آنکھیں کھولے اور کب وہ اس سے دعا کے لیے درخواست کریں۔ ہوتے ہوتے سادھو کی شہرت راجا کے کانوں تک بھی پہنچی۔ وہ بڑی عقیدت کے ساتھ سادھو سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ میں آپ کے یہاں آنے پر نہ صرف خوش ہوں، بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے قدم قدم سے میری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ مجھے ہر نعمت میسر ہے، مگر بیٹا نہیں، صرف ایک بیٹی ہے جس کی عمر 14 سال ہے۔ راجا کی وہ بیٹی بے حد حسین تھی۔ رواج کے مطابق اس کی منگنی بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ اس کا منگیتر پڑوس کے ایک ریاست کا راجکمار تھا۔ 1-2 برس کے اندر ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ شادی ہونے تک راجکماری کے باہر آنے جانے پر پابندی تھی، بس وہ راج محل کے زنان خانے میں رہتی۔ اگر سیر کرنے کو جی چاہتا تو پہرے داروں کے ساتھ جاتی تھی۔ اتنی حسین بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے بھی راجا خوش نہ تھا۔ اس کو ایک ہی لگن تھی کہ اگر ایک بیٹا ہوتا تو اس کی موت کے بعد راج کرتا۔ سادھو کی شہرت سن کر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ اللہ والا فقیر اس کے لیے دعا کرے تو شاید خدا اس کے من کی مراد پوری کر دے۔ اس خیال سے راجا نے سادھو کے لیے محل کے اندر ایک مندر بنوا دیا۔ مندر جانے کا راستہ درختوں کے جھنڈ میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس کے چاروں طرف اونچی 4 دیواری بنا دی گئی تھی۔ جب یہ شاندار مندر تیار ہو گیا تو راجا نے سادھو سے درخواست کی کہ مہاراج مندر میں تشریف لے چلیں، کیونکہ یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سادھو نے راجا کی درخواست قبول کر لی اور چیلوں کو لے کر مندر میں چلا گیا۔ سادھو کی خبر زنان خانہ میں پہنچی تو نوجوان راجکماری کے دل میں اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اصل میں وہ اپنے منگیتر راجکمار کے بارے میں سادھو سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ ایک رات راجکماری نے اپنی آیا کو ساتھ لیا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی مندر تک پہنچ گئی۔ مندر میں سادھو موجود تھا اور راجکماری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے راجکماری سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ یہ سن کر راجکماری کو بہت صدمہ ہوا۔ اس نے ساڑی کے پلو سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ سادھو کو راجکماری سے یہ امید بالکل بھی نہ تھی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے خنجر نکالا اور زور سے گھما کر بھاگتی ہوئی لڑکی کے پیچھے پھینکا۔ خنجر راجکماری کے پیر میں لگا۔ اس نے خنجر کھینچ کر پرے پھینک دیا اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے زخم دھویا اور مرہم پٹی کی۔ آیا دبے پاؤں کمرے میں آئی تو دیکھا کہ راجکماری سوئی ہوئی ہے۔ دن چڑھے راجا سادھو کے پاس آیا تو دیکھا اس کا پیر نہ اس سے بات چیت کرتا ہے، نہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ راجا نے اپنے جوتے مندر کے باہر اتارے اور چند قدم اندر آ گیا، مگر سادھو پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا۔ راجا نے عاجزی سے پوچھا، کیا بات ہے مہاراج، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو آپ یوں خفا ہیں؟ سادھو نے راجا کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اسی طرح بیٹھا رہا۔ راجا نے پھر کہا، کل ہی کا واقعہ ہے، ہم کتنی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، آپ کے علم کے دریا سے اپنی پیاس بجھاتا رہا، کیا آج آپ ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے؟ سادھو نے غصے سے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ تم سن نہیں سکو گے۔ راجا نے بڑی عاجزی سے کہا، مہاراج آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مبارک ہونٹوں سے نکلی ہوئی ہر بات میرے کانوں میں رس گھولتی ہے۔ سادھو چپ رہا، کچھ دیر راجا کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، بہتر یہی ہے کہ کل رات میں جس راز سے واقف ہوا ہوں اس سے تم ناواقف رہو۔ یہ سن کر راجا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مہاراج آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ بالکل تم ٹھیک کہتے ہو، سادھو نے جواب دیا، کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ یہ مصیبت ٹل جائے؟ راجا نے پوچھا۔ تب سادھو نے رک رک کر کہا، بیٹا
اس شہر میں ایک بدرو رہتی ہے، اگر تم نے اسے یہاں سے نہ نکالا تو نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری ریاست تباہ و برباد ہو جائے گی۔ راجا نے پوچھا، مہاراج آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ بدرو یہاں رہتی ہے؟ آپ تو دنیا سے بے خبر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہ بدرو آپ پر کس طرح ظاہر ہوئی؟ سادھو نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہنا شروع کیا، کل رات جب میں عبادت میں مشغول تھا اور مجھے ارد گرد کی کچھ خبر نہ تھی، یہ بدرو میرے پاس آئی۔ خوف کے مارے راجا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مہاراج یہ بدرو کس شکل میں آپ کے سامنے آئی؟ عام طور پر ایسی روحیں نہایت ہی ڈراؤنی شکل میں آدمی کے سامنے آتی ہیں، لیکن یہ جان کر تم حیران ہو جاؤ گے کہ یہ بدرو عجیب و غریب طریقے سے میرے سامنے آئی۔ جب میں خدا کی یاد میں مگن تھا، مجھے دور سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اندر کے دروازے میں ایک نہایت حسین، معصوم، خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اچانک اس کا فرشتوں جیسا نورانی چہرہ بدلنے لگا۔ اب میرے سامنے ایک نہایت بدصورت درندہ کھڑا تھا۔ میں سادھو نہ ہوتا تو وہ بدرو مجھے نگل جاتی۔ خوف سے راجا پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے خوف زدہ آواز میں سادھو سے پوچھا، مہاراج اتنا بتا دیجیے کہ اس بدرو کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے جو حسین لڑکی کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے؟ سادھو نے غور سے راجا کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت ایک عام، کمزور اور ڈرپوک انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ زخمی ہے، یہی اس کی نشانی ہے۔ جب تم اس کو تلاش کر لو تو میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ راجا یہ سنتے ہی محل میں گیا اور فرمان جاری کیا کہ ریاست کی ہر لڑکی اس کو اپنا پیر دکھائے۔ تمام لڑکیوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر کسی لڑکی کے پیر پر زخم نہ تھا۔ آخر راجکماری کی باری بھی آ گئی۔ وہ اپنے پیر کے زخم کو کیوں کر چھپا سکتی تھی؟ راز کھل گیا۔ راجا غم اور غصے سے پاگل ہو گیا، بھاگا بھاگا سادھو کے پاس پہنچا اور یہ بری خبر اس کو سنائی۔ سادھو تیار ہی بیٹھا تھا، فوراً بولا، تم نے اس لڑکی کی 14 برس تک پرورش کی، افسوس تمہارے ساتھ دھوکا ہوا۔ تمہاری اصلی بیٹی پیدا ہوتے ہی چرا لی گئی اور اس کی جگہ ایک بدرو کو انسانی شکل میں رانی کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب تم جو چاہے کرو، میں نے اصلیت سے پردہ اٹھا دیا ہے، لیکن اتنا یاد رہے کہ اگر تم نے اس بتنی کو یوں ہی چھوڑ رکھا تو ایک نہ ایک دن یہ تمہیں اور تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ راجا سادھو کی ہر بات اس طرح مانتا تھا جیسے اس کا کہا خدا کا حکم ہو۔ اس نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں مہاراج؟ تو سادھو بولا، تمہیں اس بھوتنی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تم میرے پاس 2 بڑھئی بھیج دو۔ راجا نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور 2 بڑھئی سادھو کے پاس بھیج دیے۔ سادھو نے بڑھئیوں کو اتنا بڑا صندوق بنانے کا حکم دیا جس میں ایک آدمی لیٹ سکے اور اس میں کہیں سے پانی یا ہوا کا گزر نہ ہو۔ بڑھئی کوئی ایسے ویسے بڑھئی تو تھی نہیں، شاہی بڑھئی تھے۔ انہوں نے ایسا اچھا صندوق تیار کیا جسے دیکھ کر سادھو خوش ہو گیا۔ اب سادھو کے حکم کے مطابق راجا راجکماری کو مندر میں لایا۔ ڈری سہمی راجکماری اس وقت اور زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ راجا اور سادھو نے مل کر اس کو صندوق میں بند کر دیا، پھر صندوق کا ڈھکنا بند کر کے اس میں لوہے کی بڑی بڑی کیلیں ٹھونک دی۔ اس کے بعد صندوق کو ندی میں بہا دیا۔ غم زدہ تھکا ہارا راجا تو محل میں واپس آ گیا اور سادھو نے اپنے 2 چیلوں کو بلایا اور ان سے کہا، آج ندی میں ایک صندوق تیرتا ہوا آئے گا، اس میں خزانہ بھرا ہوا ہے۔ تم ندی کے کنارے کنارے چل کر اس صندوق کو تلاش کرو، چاہے چلتے چلتے ساتھ کی ریاست میں پہنچ جاؤ۔ تمہیں ہر قیمت پر یہ صندوق میرے پاس لانا ہے، میں مندر میں انتظار کروں گا۔ چیلے سارا دن ندی کے کنارے گھومتے رہے، پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ زور کی بھوک بھی لگنے لگی۔ انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر آرام کرنے جو لیٹے تو خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ لکڑی کا صندوق ندی میں تیرتا پھرتا تھا، مگر سادھو کے چیلے خراٹے لے رہے تھے۔ رات بیت گئی، دن نکل آیا۔ اتفاق سے ندی کے کنارے جنگل میں پڑوسی ریاست کا راجکمار شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ یہ ندی اصل میں اس کے باپ کی ریاست اور راجکماری کے باپ کی ریاست کے درمیان سرحد تھی۔ راجکمار ایک سفید ہرن کا پیچھا کرتے ندی کے کنارے تک آ پہنچا۔ اس کے ایک ساتھی نے چلا کر کہا، دیکھیے ہرن تو ندی کے بیچ میں نظر آ رہا ہے۔ راجکمار نے دیکھا کہ کوئی چیز ندی کی لہروں پر ڈول رہی ہے، لیکن یہ سفید ہرن ہرگز نہ تھا بلکہ ایک بڑا سا صندوق تھا۔ بہت سے شکاری ندی میں کود پڑے، کھینچ کر کنارے پہ لے آئے، پھر اپنے خنجروں سے صندوق کا ڈھکنا کھولا۔ صندوق کے اندر ایک خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ تازہ ہوا کے لگتے ہی راجکماری کو ہوش آ گیا۔ جب وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تو راجکمار نے پوچھا، تم کون ہو اور کس نے تم کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا ہے؟ راجکماری نے اپنی آپ بیتی کیا سنائی۔
اس نے بتایا کہ اس کا باپ ان دنوں ایک بدماش سادھو کے جھانسے میں آیا ہوا ہے اور اس کو بہت پہنچا ہوا سمجھتا ہے۔ اس نے اسی سادھو کے کہنے پر مجھے صندوق میں ڈالا اور ندی میں بہا دیا۔ راجکماری نے راجکمار کو یہ بالکل نہیں بتایا کہ ایک رات وہ چوری چوری سادھو کو دیکھنے کے لیے مندر میں گئی تھی۔ راجکمار نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ ہی میری منگیتر ہیں۔ یہ سن کر راجکماری نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا لیا اور بولی، اگر اس خبیث سادھو کو پتہ چل گیا کہ میں صندوق میں سے زندہ بچ نکلی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار کر ہی دم لے گا۔ یہ کہہ کر اب اس نے راجکمار کو اصل قصہ بھی سنا دیا کہ کس طرح وہ رات کو چھپ چھپا کر سادھو کو دیکھنے گئی تھی اور کس طرح سادھو نے خنجر مار کر اسے زخمی کر دیا تھا۔ راجکمار اپنی منگیتر کو لے کر راجدھانی آیا اور وزیر اعظم کو بلا کر کہا، دریا کے کنارے لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق پڑا ہے، اس صندوق میں اس پاگل بندر کو بند کر دیا جائے جس کو ہم نے زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، اس کے بعد اسے سادھو کے مندر کے قریب ندی میں ڈلوا دیا جائے۔ وزیر بندر کو لے کر فوراً ندی پر پہنچا۔ اس نے بندر کو صندوق میں ڈالا، ڈھکنا بند کیا، خوب کیلیں ٹھوکی اور پھر ندی میں اس جگہ بہا دیا جہاں سادھو کے چیلے صندوق کے آنے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک دوسرے کنارے سے صندوق کو آتا ہوا دیکھا تو چیلے خوشی سے اچھل پڑے، فوراً بڑے بڑے بانس پانی میں ڈالے اور صندوق کو کھینچ کر کنارے پہ لے آئے۔ پھر وہ اسے اٹھا کر سادھو کے مندر میں لے گئے جہاں سادھو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ چیلوں نے صندوق گرد کے حوالے کیا اور بڑے شوق سے اس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن سادھو نے ان سے کہا، تم لوگ جاؤ، اسے تنہائی میں کھولوں گا، اور ہاں، اگر تمہیں چیخوں یا رونے دھونے کی آوازیں سنائی دیں تو بالکل بھی پرواہ نہ کرنا، اب جاؤ، مندر سے نکل جاؤ۔ چیلے مندر سے باہر چلے گئے اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، لیکن حیرانی کے عالم میں وہ مندر کے دروازے پر کان لگا کر بیٹھ گئے۔ اچانک مندر کے اندر سے دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دینے لگیں، لیکن چیلوں نے اندر جانے کی جرات نہ کی کیونکہ ان کے گرد نے ان کو تاکید کی تھی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو وہ اندر نہ آئے۔ یکا یک ایک ہولناک چیخ سنائی دی اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی چیخ سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ چیلے کچھ دیر تو انتظار کرتے رہے، پھر حوصلہ کر کے مندر کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ جو ہی دروازہ کھلا، ایک موٹا تازہ بندر چیختا غراتا باہر کی طرف لپکا اور محل کی دیواریں پھاندتا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اب جو چیلوں نے مندر کے اندر جھانک کر دیکھا تو توبہ توبہ، خدا کی پناہ، وہ دونوں الٹے قدموں چیختے چلاتے محل کے دروازے کی طرف دوڑے۔ راجا کے سپاہی مندر میں گئے تو دیکھا کہ سادھو خون میں لت پت مرا پڑا ہے۔ سادھو کی موت کی خبر راجکماری اور راجکمار کو معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور اسی وقت تھوڑی سی فوج لے کر راجکماری کے ملک روانہ ہو گئے۔ راجکماری کے باپ کو اصل قصہ معلوم ہوا تو وہ اپنی نادانی پر بہت شرمندہ ہوا۔ راجکماری کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور راج پاٹ راجکماری کے شور کے حوالے کر کے خود خدا کی عبادت کرنے لگا۔